بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان آپ نے سماعت کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام فل ٹائم دین ہے، پارٹ ٹائم جاب نہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اگر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوگے بلکہ ادھورے داخل ہوگے تو پھر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کا راستہ نکال لے گا، بھٹکانے کا راستہ نکال لے گا اور تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ لیکن اگر تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جیسے اسلام نازل ہوا ہے اس کے عین مطابق اسلام پر عمل کرو، تو شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی تم شیطان کے شکنجوں میں نہیں آؤ گے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے کہ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، یا داخل ہو چکے ہیں، یا ابھی کمزوریاں ہیں۔ اگر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، اعتماد ہے، تسلی ہے، اطمینان ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں، اور یقیناً ہم اسلام میں پورے کے پورے صحیح معنی کے اندر عملی طور پر داخل نہیں ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ہم مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ نہ تو ہم انفرادی طور پہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، اور نہ ہم عوامی طور پر اور نہ ہی حکومتی سطح پر ہم اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں۔ جب نیچے سے لے کر اوپر تک، انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کامیابی کی منزل کو پالیں گے اور شیطان کی ہر قسم کی گمراہی سے بچ جائیں گے۔ ہم نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے ہم تقاضوں کو کتنا پورا کر رہے ہیں یہ ہم سب کے سامنے۔ 5 وقت کی نمازیں ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہماری اکثریت یا ان کو چھوڑتی ہے، یہ اب سب ہمارے سامنے ہے کہ ہم نمازوں کے اعتبار سے بھی اسلام میں پورے پورے داخل نہیں۔ حج کے معاملے کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے، زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں کے حوالے سے دیکھ لیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ کسی جگہ، کسی فیلڈ میں ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نظر نہیں آ رہے۔ اسی وجہ سے ہماری حیرانیاں اور پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شیطان کے چنگل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہوگا، کیونکہ اسلام فل ٹائم دین ہے، کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم دین نہیں ہے۔ اس پر ہم نے پورا پورا عمل کرنا ہے، تب ہی دین کا پورا فائدہ ہمیں میسر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے دین کو پارٹ ٹائم جاب سمجھنے کی بجائے فل ٹائم ایکٹیویٹی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں کہیں بھی نہیں چھوڑتا، ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اسلام کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پورے پورے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے اوپر دلیل فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام کی ساری تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جب اس کی دلیل پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ہم بہت سی جگہوں پر فیل ہو جاتے ہیں اور ہم اسلام میں پورے پورے داخل نظر نہیں آتے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے اسلام کو صحیح طریقے سے اپنائیں، مکمل اپنائیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ کرے کہ ملک پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو، تاکہ پھر اس کی بدولت پورے کے پورے معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آسمان کی برکتیں زمین پر کس طرح چھما چھم برستی ہیں۔